خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ ہی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے پارلیمانی کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے پرانے ناموں کی توثیق کر دی۔ سیاسی کمیٹی کے مطابق سینٹ کے ناراض امیدواروں نے کاغذات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو نام منظور کیے ہیں وہی سینٹ کے امیدوار ہوں گے۔ مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی اور پیر نور الحق قادری پی ٹی آئی کی جنرل نشست پر امیدوار ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشست پر روبینہ ناز اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ ثانیہ نشتر کی خالی ہونے والی نشست پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گی۔ اس سے پہلے کے پی حکومت اور اپوزیشن میں بلا مقابلہ نشستوں پر اتفاق پایا تھا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے طلحہ محمود، عطاء الحق درویش، روبینہ خالد، دلاور خان اور نیاز احمد بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہوں گے۔ تحریک انصاف کے 6 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہونے پر اتفاق ہوا تھا۔ بھارتی ایئر لائن کے لیے 23 اگست تک پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی۔ بھارتی رجسٹرڈ تمام طیاروں پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ بھارتی ملکیت یا لیز پر لیے گئے فوجی اور سول طیاروں پر بھی پابندی برقرار۔ پابندی پاکستانی وقت کے مطابق 24 اگست صبح 4:59 تک برقرار رہے گی۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 اپریل سے بند ہے۔ کراچی میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی اداکارہ حمیرہ اصغر کو زہر دینے کے شواہد نہیں ملے۔ کیمیکل ایگزامینیشن میں کوئی نشہ آور چیز بھی نہیں پائی گئی۔ حمیرہ اصغر کی کیمیکل رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق حمیرہ اصغر کے بالوں، جگر اور پھیپھڑوں کے نمونے لیے گئے تھے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ کیمیکل رپورٹ مختلف تفتیشی اداروں کو بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کے ریکارڈ سطح تک پہنچ گئیں۔ یوں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال آئی ٹی برآمدات میں 18% اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,40,000 پوائنٹ کی سطح عبور کر گیا۔ آج کاروبار کے آغاز پر انڈیکس میں 1700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 68 پوائنٹ کمی کے بعد 1,38,597 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ واشنگٹن۔ وزیر خزانہ کی امریکی ہم منصب ہاورڈ لٹنک اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر سے ملاقات۔ مستحکم اور جامع پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت اور معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے سے متعلق پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان ان تعلقات کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ آبجیت کے دورے کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ میں تجارتی معاہدے کے لیے سرگرم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگست کی ڈیڈ لائن سے قبل واشنگٹن کے مطالبات پر بات چیت کی جا سکے۔ اس سے پہلے پاکستانی وفد کو امریکہ کی جانب سے مفصل فہرست فراہم کی گئی تھی جس میں پاکستان سے تجارتی معاہدے کی شرائط پوری کرنے پر زور دیا گیا۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے عائد کیے گئے ٹیرف سے ریلیف حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان جولائی کے اوائل میں معاہدہ مکمل کرنے کی توقع رکھتا ہے، تاہم تجارتی مذاکرات کی رفتار توقع سے سست رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے موقف کے برخلاف خیبر پختونخوا کے 85% شہریوں نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ وفاق کے فیصلے کو درست کہا۔ گیلپ پاکستان نے خیبر پختونخوا کے عوام کی آرا پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 79% افراد نے
افغان مہاجرین کی واپسی سے سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے کا کہا، جبکہ 16% افراد نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ 62% شہری افغان مہاجرین کی واپسی سے خیبر پختونخوا کی معیشت میں بہتری آنے کی امید کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ افغان مہاجرین کے صوبے میں آنے سے ملازمتوں پر پڑنے والے اثرات پر عوامی رائے بٹی ہوئی نظر آئی۔ 41% افراد نے کہا افغان مہاجرین کے آنے سے ملازمتوں پر منفی اثر پڑا، جبکہ 48% نے کہا ملازمتوں پر مثبت اثر ہوا۔ 62% نے افغان پناہ گزینوں کو منظم کرنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی۔ اندرون سندھ کے تعلیمی بورڈ سے A1 گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ کی نمایاں اکثریت NED یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں ناکام ہو گئی۔ پاسنگ مارکس صرف 50% ہونے کے باوجود انجینئرنگ یونیورسٹی کے داخلہ امتحان میں حیدرآباد بورڈ کے 53% طلبہ فیل ہو گئے۔ لاڑکانہ بورڈ کے 68% اور میرپور خاص بورڈ کے 59% طلبہ ناکام رہے۔ نواب شاہ کے 55 جبکہ سکھر بورڈ کے 66% طلبہ بھی ٹیسٹ پاس نہ کر سکے۔ NED یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں کیمبرج امتحانی نظام کے طلبہ نے میدان مار لیا۔ دوسرے نمبر پر فیڈرل بورڈ جبکہ 77% طلبہ کی کامیابی کے ساتھ کراچی بورڈ تیسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سرپلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ سرپلس رہا۔ مالی سال 2010-2011 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 21 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ کہا حکومتی اقدامات کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ دن بدن بہتر ہوتے مالیاتی اور معاشی اشاریے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت استحکام کے راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ ملک میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول مزید بہتر کرنے کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ واشنگٹن۔ وزیر خزانہ کی امریکی ہم منصب ہاورڈ لٹنک اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر سے ملاقات۔ مستحکم اور جامع پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے سے متعلق پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان ان تعلقات کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ آج سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بھی معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ PDM پنجاب نے مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 20 سے 25 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی، گرد آلود ہوائوں اور بارش کی پیش گوئی۔ ترجمان کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی 20 سے 25 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان میں آج اور 22 جولائی سے 25 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ PDM کے مطابق بلوچستان کے 18 اضلاع بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ گھارو پمپنگ اسٹیشن اور فلٹر پلانٹ پر بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق کیبل فالٹ جمعے کی سپہر 3 بجے ہوا، جس سے گھارو پمپنگ اسٹیشن بند ہو گیا۔ گھارو پمپنگ اسٹیشن سے یومیہ 30 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ CPPA نے فی یونٹ بجلی 65 پیسے سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ درخواست پر 30 جولائی کو سماعت ہوگی۔ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست کے الیکٹرک صارفین کے سوا ملک بھر کے لیے ہے۔ اور چیمبرز اور تجارتی تنظیموں کا آج کی ہڑتال مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب مغوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر اور چیئرمین FBR سے مذاکرات کے بعد ہڑتال مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گوجرانوالہ، اسلام آباد، پشاور اور کئی چیمبرز ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آج کا ہڑتال کا فیصلہ اعلامی میں کہا کہ حکومت کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے۔
पंजाब पुलिस की मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कार्रवाई। कच्चा डकैत गैंग के 5 कारिंदों ने छीने गए 100 जानवरों समेत सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ पुलिस के साथ एक हफ्ता मुकाबले के बाद कच्चा गैंग ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। DPO मुजफ्फरगढ़ ने बाजियाब 100 मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दिए। 7 जुलाई को मोजा लंगरवाह से कच्चे के डाकू 200 मवेशी लूट कर फरार हो गए थे। लाड़काना में वारिस डिनो माची के इलाके में मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 2 जख्मी। SSP के मुताबिक मुकाबले में पुलिस एहलकार राना सज्जाद शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को डाकुओं के हमले में कांस्टेबल मुनीर सुमरो शहीद हो गए थे। हलाक डाकुओं का ताल्लुक दस्ती गैंग से है। बलूचिस्तान और सिंध के सरहदी इलाके में कार्रवाइयां करते थे। और भारत में हिंदू तंजीम का गोश्त फरोख्त पर अमरीकी फूड चेन पर हमला। तंजीम ने गोश्त फरोख्त पर रेस्टोरेंट्स ज़बरदस्ती बंद करा दिए। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों का अमरीकी फूड चेन और दीगर शॉप्स पर हमला।